کل سے یقین مانیے اہل حدیثوں نے میرا دماغ خراب کر رکھا، جواب دے دے کے میں تھک گیا۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لوگ اس لیے پوچھتے ہیں، شرارتی، اہل حدیث ہیں لیکن شرارتی، فتنہ پرور، اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی تھوڑا سا جملہ ایسا مل جائے، ہم فیس بک پہ ڈالیں، یوٹیوب پہ ڈالیں، اچھالیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کا انتقال ہوا، سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے اور سب نے جانا۔ ان کی موت کوئی انوکھی نہیں ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا نے بھی مر جانا ہے، مرنا تو سب نے، اپنے بھی مریں گے، پرائے بھی مریں گے، خوشی کسی کی موت پہ نہیں۔ میں نے ایک سٹیٹس لگایا کہ عامر لیاقت انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کے ساتھ کوئی جملہ نہیں لکھا۔ پھر تو جناب تبصروں کا ایک تانتا لگ گیا، وہ جی دیکھو قاری خلیل بھی، چونکہ چندہ ملتا تھا نا وہاں سے، قاری خلیل بھی اب انا للہ پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ آیتیں سنانے لگے کہ جی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کریم کو روکا گیا، مومنین کو روکا گیا کہ کسی مشرک کے لیے جب وہ شرک پر مر جائے تو بخشش کی دعا نہ کرو، اگرچہ وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا جو جملہ میں نے لکھا ہے، عامر لیاقت انتقال کر گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں دعا کے کون سے الفاظ ہیں وہ مجھے بتا دیں، دعا کے کون سے الفاظ ہیں اس کے اندر؟ لوگ جاہل ہیں، یہ پڑھتے بعد میں ہیں، مفتی پیدائشی ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اس میں دعا کا جملہ کون سا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اس میں دعا کون سی؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس لفظ کو سمجھا ہوا ہے کہ کوئی مرے تو اس کو پڑھتے ہیں، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ گھر سے ہسپتال چلا جائے اور آپ کسی کو خبر دیں اور وہ آگے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فوراً وہ سامنے والا کہتا ہے ارے بھائی وہ مرا نہیں ہے، ہسپتال گیا ہے، مرا نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انا للہ پڑھتے کب۔ آپ نے انا للہ کہا، اس کا مطلب ہے وہ ہم سے پہلے چلا گیا، بعد میں ہم بھی جانے والے ہیں، ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے یہاں رہنے کا؟ دنیا میں جتنے انبیاء آئے کوئی باقی بچا؟ سب چلے گئے۔ آمنہ کے لال آئے، رہے دنیا میں، چلے گئے۔ ازواج مطہرات چلی گئی، صدیق عمر عثمان والی چلے گئے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کب تک رہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہماری بھی سمت وہی ہے، ہماری بھی منزل وہی ہے، ہمارا بھی رخ ادھر ہے۔ دیکھیے وہ پہلی بات، آج سے 15-20 سال پہلے وہ جب وزارت مذہبی امور میں تھے ایم کیو ایم کے دور میں، اس وقت ایم کیو ایم نے ان کی کچھ سیڈیاں اپلوڈ کی اور یوٹیوب پہ مشہور کیا، اور اس میں ایسا تھا ان کا پورا خاندان، والدہ شیعہ تھی، ابا سنی تھا، ایک بھائی ان کا ذاکر تھا، اور یہ خود بھی شروع میں جب بولنے لگا تو مجلس سے پڑھتا تھا، اور شیعوں کی مجلس میں بیٹھ کر جب بندہ مجلس سے پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ صحابہ کی وہاں تعریف تو نہیں کرے گا نا،
تو اس نے کچھ وہی 15-20 سال پرانی ویڈیو کل بھی لوگوں نے لگائی ہوئی تھی. دیکھو قاری صاحب انا للہ پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھو صحابہ پہ بھونک رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. حالانکہ اس ویڈیو کے بعد میں 20 سال سے اس کے ساتھ میں نے پروگرام کیا, ARY پہ, ایکسپریس پہ, بول پہ, PTV پہ, جیو پہ, مختلف چینل, کئی سال, کسی چینل پہ 3 سال, کسی چینل پہ 4 سال, کسی چینل پہ 2 سال, اس طرح ہم رہے. اس طرح میں نے 20 سال اس کے ساتھ پروگرام کیا. اور برملا اس نے کئی چینلوں میں یہ بیٹھ کر سب علماء کے سامنے لائیو شو میں کہا کہ میں اپنی ان باتوں سے توبہ کر چکا ہوں, ان باتوں سے توبہ کر چکا ہوں. پھر اس نے صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر اس نے کتاب لکھی. اس کا مقدمہ اس نے بقی مدینہ کا جو قبرستان ہے وہاں جا کر اس کے اپنے الفاظ ہیں جو آج کل یوٹیوب پہ وہ بھی چلے ہوئے ہیں, اس کی کتاب بھی ساتھ ہے, اس کا مقدمہ وہ خود پڑھ کے سنا رہا ہے 10-15 منٹ میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رو رو کے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے جو بھی گستاخیاں ہوں. یعنی وہ اب دل میں کیا ہے, دل کو کس نے دیکھا ہے, دل کو کس نے دیکھا ہے. ہمارا فرض ظاہر پر یقین کرنا اور ظاہری, اب دل میں کچھ جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بھاگا کافر کے پیچھے اور پہاڑ پہ چڑھ گیا. جب یہ بھی اوپر چڑھا اس نے اوپر کلمہ پڑھ لیا, اس نے پھر بھی قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے, اس کو کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر تو نے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو میرے ڈر سے پڑھ رہا تھا نا, وہ کوئی دل سے تھوڑی پڑھ رہا تھا, وہ تو میرے ڈر سے پڑھ رہا, موت کے ڈر سے پڑھ رہا. آپ نے فرمایا اشققت قلبہ, کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا, اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تو نے کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا, تیرے ڈر سے پڑھ رہا تھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھ رہا تھا؟ تو نے دل پھاڑ کے دیکھا. ہم دل کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے, دل کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. لیکن اتنا کریڈٹ تو آپ اس بندے کو دیں. میں یہ نہیں کہتا آپ اس کا جنازہ پڑھیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں, یہ کریں وہ کریں, نہیں, وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, وہ میرا میٹر نہیں. لیکن اتنا کریڈٹ تو دیں ان 20 سالوں میں اس نے اہل حدیثوں کو جتنا فائدہ پہنچایا ہے. آپ تو ناشکرے ہو, آپ ناشکرے ہو. آپ کسی احسان کرنے والے کی قدر نہیں کر, غیر مقلد جو ٹھہرے نا, غیر مقلد کا دوسرا معنی ہے بے پیرا, بے مرشد. ہمارا کوئی کھونٹا ہی نہیں جس سے ہم بندھے ہوئے ہوں, بے پیرے لوگ ہیں. بے پیرے کا مطلب غیر مقلد کہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے احسان کو ہی فراموش کر دیں. اتنا کریڈٹ تو آپ اس کو دیں نا کہ اس نے 20 سالوں میں جتنا اہل حدیثوں کو اس نے فائدہ پہنچایا ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پہنچا, کبھی کسی نے نہیں پہنچا. پوری دنیا میں بے شک جھگڑے ہوتے تھے, تنازع ہوتے تھے, لیکن اس نے ایسے ایسے مسائل, ایسے ایسے ایشوز میڈیا پر اٹھائے جو نہ عموماً ممبر پہ بیان کیے جاتے ہیں اور نہ ٹی وی پر بیان کیے جاتے ہیں. اس نے بڑی جرأت سے انہیں بیان کیا. اتنا تو آپ کریڈٹ دو نا اس کو. باقی آپ کی مرضی, گھر میں بیٹھ کر آپ جو مرضی آپ سمجھتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں, شیطان کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں. لیکن یہ بات حدیث کی ذہن میں رکھو, اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی پر فتویٰ لگاتا ہے, اگر وہ فتوے کا مستحق ہوتا ہے تو وہ فتویٰ اس پر لگ جاتا ہے, اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو فتویٰ واپس مفتی پر لوٹتا ہے. جس نے فتویٰ لگایا ہے وہ اپنے فتوے سے بے ایمان بھی ہو جاتا ہے, شیطان بھی ہو جاتا ہے. کوئی لوگ تو جنت اور دوزخ کے بھی فیصلے کرنے لگے, یہ جہنمی ہیں.